بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 80 آیت نمبر 77 سورہ یوسف، مقام نمبر 9 ہے، بلکہ مقام نمبر 8 ہے اور اس کا آخری حصہ ہے۔ اور اس میں پہلے تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کا جو ہیلہ اور ذریعہ اس کا ذکر، اور اپنے بھائی کی بدنامی۔ اب قالوا ان یسرق سے بھائیوں کی براءت کا اعلان اور اپنا بہانہ پیش کرنا کہ ہم اس کے جرم سے ہم بری ہے۔ قالو کہنے لگے ان یسرق اگر چوری کی ہے بنیامین نے تو اس کی شان سے یہ بات بعید نہیں ہے، معنی چوری کی ہے تو کوئی ایسی بعید از عقل بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط سرق یقیناً چوری کی اخن ایک بھائی لہو اس کا من قبل پہلے اس کا بھائی یوسف نام تھا، اس نے بھی چوری کی ہے، تو گویا کہ یہ ہے ہی چور ہیں اور یہ دوسری والدہ سے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ بدنامی سے بچانے کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ ہمیں بدنام نہ کیا جائے، یہ چور ہے اور اس کا بھائی بھی پہلے سے چور تھا۔ یہ اتنے سادے لوگ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے سامنے اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ یہاں یہ بات کہ فقط سرق اخ له من قبل، کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے چوری کی ہے، تو یہ کیا بات تھی؟ تو اصل میں یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نانا جو ہے ان کے پاس یہ رہتے تھے اور نانا ان کا مشرک تھا، تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے، اور اس کی والدہ اس کو شرک سے روکتی تھی، تو یوسف کو ان کے گھر میں رہتے تھے، تو والدہ نے اس کی جو گھر پھوپھی تھی یوسف علیہ السلام کی، اس نے یوسف سے کہا کہ اس کا یہ جو بت ایک شکل بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کی وہ پوجا کرتا تھا، اس کو کہیں اٹھا کر چھپا کر لے جا اور بار اس کو لے کر توڑ دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسا کر دیا تھا، اس سے انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ چور ہے۔ حالانکہ یہ چوری نہیں تھی بلکہ ایک توحید کا کام کیا تھا کہ شرک والی چیز کو ہٹا کر اس کو توڑ دیا، تو شرک کا اڈا ختم کیا اس چیز کو، تو اس کو انہوں نے چوری کہا ہے۔ بعض حضرات نے تفسیر قرطبی وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک طبقہ تھا جو یوسف تہبند جس کو کہتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی پھوپھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، تو اپنے گھر جب یوسف واپس چلے گئے تو اس نے دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف کا مطالبہ کیا کہ مجھے دے دیجیے، تو نہ دیا، تو انہوں نے ساتھ میں یہ کمر بند باندھ دیا تاکہ اس ہیلے کے ساتھ میں یوسف کو دوبارہ روک لوں گی کہ چوری کا الزام لگاؤں گی کہ اس نے تہبند چوری کیا ہے اور پھر 1 سال تک یا عمر کے لیے میرے پاس رہے گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، تو بہرحال وہ بات تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، چھپا رکھا اس جواب کو، ہا ضمیر اس جواب کی طرف ہے۔ یہ جو انہوں نے بری بات کی تھی تو اس بری بات کا جو آگے سے جواب تھا وہ جواب بھی حضرت یوسف نے دل میں چھپائے رکھا۔ یوسف علیہ السلام وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہ ظاہر کیا اس جواب کو لہم ان کے سامنے۔ ہاں یوسف جواب دے سکتا تھا کہ کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے کہ تم یوسف پر الزام لگاتے ہو اور تم نے یوسف کے ساتھ فلاں کیا، تو اس سے تو پھر یوسف کا پتہ چلتا تھا کہ یہ یوسف ہے اور اس کے بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام اس بات کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے امر الہی کی وجہ سے، وہ اس لیے حضرت یوسف نے وہ جواب نہ دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انتم شر مکانا، تم ہو بدترین مرتبے کے اعتبار سے، مکاناً معنی حال کے اعتبار سے تمہاری حالت بری ہے، تم بدتر ہو، تم نے یوسف کے ساتھ کیا یہ بات ان کے سامنے کہی، ویسے ہی بات کی یا دل میں کہی۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو کہ ان کو چور کہتے ہو، حالانکہ یہ چور نہیں ہے۔ قالو، ابھی انہوں نے عذر پیش کیا اور معذرت کی یوسف علیہ السلام سے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، گویا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ اور وزیر ہے، اس لیے عزیز کا لفظ کہا، اور عزیز بمعنی عزت کا ہے کہ تو عزت والا ہے،
ان لہو بے شک اس بھائی کے لیے یعنی بنیامین کے لیے ابن ایک باپ ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بڑی عمر والا، فخذ احدنا پس لے لے ہم میں سے کسی ایک کو مکان ہو اس کی جگہ، بطور قید ہم کو رکھا جائے اور اس کو چھوڑ دے، انا نراک من المحسنین ہم تو تجھے دیکھتے ہیں احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والوں میں سے، تو ہمارے ساتھ یہ ایک اچھائی کر دے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو چھوڑ دے اور ہماری اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے۔ شیخن بوڑھے کو کہتے ہیں، اور کبیرن سے یہاں مراد بڑی عمر والا یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے۔ یہ ان لہو اس لیے کہا کہ اس کا باپ ہے، اپنی طرف نسبت نہیں کی، اس میں اشارہ ہے کہ وہ محبت اس سے زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے کہا ان لہو ابن کا۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگنا، ان ناخذ کہ لے لیں ہم، الا من وجدنا متاعنا عنده سوائے اس آدمی کے کہ پایا ہم نے اپنے سامان کو اس کے پاس، الا بمانا غیرو کے کرو تو مانا ہم پکڑیں سوائے اس آدمی کے، وجدنا کہ ہم نے پایا متاعنا اپنے سامان کو اس کے پاس، یہ ہم نے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں وجدنا کہا ہے، سرقنا نہیں کہا کہ جس نے مطلب یہ کہ اس نے چوری کی ہے، گویا کہ بنیامین کی طرف نسبت چوری کی نہیں کی، بلکہ وجدنا ہم نے پایا ہے اپنے سامان کو اس کے پاس۔ انا اذا اللہ ظالمون یقیناً اس وقت ہم تو ظالم ہوں گے کہ مجرم ایک ہے اور ہم سزا دوسرے کو دیں، یہ تو ظلم ہوگا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، یہ گویا کہ مقام نمبر 9 ہے، یہاں سے شروع ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پھر آپس میں جرگا، اور اس جرگے کے بعد پھر بعض کا مصر اپنے گھر واپس آ جانا اور بڑے بھائی کا وہاں رک جانا مصر کے اندر۔ فلما استیئسوا جب وہ مایوس ہو گئے، منہ یوسف علیہ السلام سے، یا منہ اپنے بھائی سے اس کے چھڑانے کے بارے میں، خلصوا تو الگ ہو گئے، نجین اس حال میں کہ جرگا کرنے والے تھے۔ یہاں یہ لفظ یہ بات ذہن میں یاد رکھے کہ ایک ہے لفظ یأسن اور ایک ہے استیاس باب استفعال سے۔ استیاس کا معنی نا امیدی کے قریب ہو جانا، یعنی بالکل نا امید نہ ہونا بلکہ نا امیدی کے قریب، کچھ قدر اس میں امید ہو اس چیز کے حاصل ہونے کی، بالکل نا امیدی نہیں ہے کامل طور پر۔ اور یأسن کا معنی جو مجرد سے ہے، بالکل نا امیدی جس میں ذرا برابر بھی امید نہ ہو، کامل درجے کی مراد ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے بالکل نا امید نہیں تھے کہ بنیامین نہیں چھوڑے گا، بلکہ انہوں نے کہا چلو زیادہ تو نہیں، سال ایک مشقت جیل برداشت کرے گا پھر رہا ہو جائے گا، اتنی امید تو تھی، یا کوئی اور مطلب سفارش کریں گے، جرگہ کریں گے تو ہو سکتا ہے چھوڑ دے گا۔ اس لیے فلما استیئسوا منہ جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے یا بنیامین کے بارے میں، معنی اس کی رہائی کے بارے میں، یا یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں چھوڑے گا، تو خلصوا الگ ہو گئے، نجین انہوں نے الگ ہو کر میٹنگ اور جرگہ اور مشاورت کی۔ نجین معنی سرگوشی کی، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ قال کبیرہم تو ان کے بڑے بھائی نے کہا جو یہودا ہے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم کہ بے شک تمہارے ابا جان نے، قد اخذ علیکم تم سے میثاق لیا ہے، اخذ لیا ہے، علیکم تم سے، موثقاً پکا وعدہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، کہ بنیامین کو واپس لانا ہے۔ پیچھے آیت کے اندر گزرا ہے کہ حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا یحاط بکم، کہ تم مجھے یہ قسم دے دو کہ تم بنیامین کو ساتھ لے کر آؤ گے، تو تم نے اس کا جواب دیا تھا فلما آتوہ موثقہم، کہ تم نے قسم دے دی کہ ہم لائیں گے، اور اللہ علی ما نقول وکیل، پھر اللہ کو وکیل گواہ بنایا تھا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم نے اللہ سے پکا وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کی بھی تم خلاف ورزی کرتے ہو۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم نے زیادتی کی تھی کہ وہاں بس یوسف کو لے گئے اور پھر اس کو کنویں میں ڈالا، یہ زیادتیاں کی ہے۔ اب مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ فلن ابرح الارض، میں تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا ارض مصر کو، ارض سے مراد مصر کے علاقے کو۔ ابرح کا معنی زائل ہو جانا، اور معنی یہ ہے کہ فلن ابرح میں نہیں ہٹوں گا، یہاں سے نہیں چلوں گا، حتیٰ یاذن لی ابھی، یہاں تک کہ میرا ابا مجھے اجازت دے دے، ابا کہہ دے کہ اس کو بلاؤ اور وہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ فیصلہ کرے میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ فیصلے کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔
کہ معنی یہ ہے کہ میں مصر میں عزیز مصر سے بادشاہ سے منت زاری کروں، کوئی سفارش کروں، کوئی کیس مقدمہ لڑوں اور یوسف رہا ہو جائے، یا تو میں یہاں مصر کے اندر کوئی مقدمہ لڑوں گا یا والد صاحب کہہ دے کہ واپس آ جائے، یہ کام میرے حوالے، میں یہ کام کروں گا، باقی آپ جو ہے ارجعو، تو آپ سب واپس چلے جائیں الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس، اس لیے کہ راشن بھی ختم ہو چکا ہے اور گھر میں ابا جی پریشان ہوں گے اور راشن نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ ارجعو، واپس ہو جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس، فقولو، ابا جی سے کہو، یا ابانا، اے ابا جی، ان ابنک سرقہ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہی نہیں دیتے الا مگر اس بات کی، علمنا جس کو ہم جانتے ہیں۔ علمنا تو یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا ان کو یقین تھا کہ بنیامین نے چوری کی ہے؟ تو ویسے علم تو یقین کو بھی کہا جاتا ہے اور ظن غالب کو بھی کہا جاتا ہے۔ ظن غالب معنی قرائن سے، یہاں پر علامات سے یہ بات معلوم ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، ظاہر میں قرائن تو اس کی چوری پر موجود تھے، ان کو پتہ نہ تھا، اس لیے بما علمنا سے مراد ظن غالب ہے کہ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے تو اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، باقی غیب کو ہم یاد کرنے والے نہیں، حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ وما شہدنا قطو، یعنی ہم نے پہلے ماضی میں جو گواہی دی ہے تو ہم نے کسی قسم کی ایسی گواہی نہیں دی، الا بما، مگر اس چیز کے بارے میں، علمنا جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا۔ وہاں ہم نے آپ سے جو شروع میں معاہدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے اور واپس لائیں گے اور حفاظت کریں گے، اور جو آپ کو قسم دی تھی ہم نے، تو وہ تو ہم نے یقینی بات پر قسم دی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اور اس وقت ہمیں علم نہیں تھا، وما کننا للغیب، ہم غیب کو نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ یہ چوری کرے گا اور اس طرح پکڑا جائے گا، یہ غیب کی بات تھی، اس بات کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔